ایک دفعہ کا ذکر ہے، 4 دوست تھے۔ چاروں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان کا گھر تھا۔ چاروں اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے تو ایک ہی بس سٹینڈ پر کھڑے ہو جاتے اور بس کا انتظار کرتے۔ آج ان کے ساتھ کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ بس اسٹاپ پہ ایک بس آ کے رکی۔ جب چاروں چڑھنے لگے، کنڈکٹر بولا، 4 لوگوں کی جگہ ہے، آپ لوگ 8 ہو۔ انہوں نے حیرانی سے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، ہم تو 4 ہی ہیں بھائی۔ لیکن کنڈکٹر نے انہیں بس میں سوار نہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چاروں بس سٹینڈ پہ کافی دیر کھڑے رہے، لیکن کوئی انہیں سوار نہیں کر رہا تھا اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ 4 نہیں 8 ہو۔ آخر کار ایک بس والے نے سوار کیا اور احتراماً ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ لیڈیز کو جگہ دے۔ لیڈیز؟ وہ چاروں پیچھے دیکھے بغیر بولے، ہم 4 ہی ہیں، یہ لیڈیز کہاں ہیں؟ وہ کنڈکٹر بولا، یہ آپ کے پیچھے جو آ رہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں تو کوئی نظر نہ آیا۔ انہیں کنڈکٹر کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا، آپس میں بات کی اور ہنسنے لگے۔ ان کا سٹاپ آ چکا تھا۔ وہ چاروں نیچے اترے اور رکشے والے کو روکا۔ رکشے والے نے کہا کہ میرے رکشے میں 4 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں، آپ تو 8 لوگ ہو، ایک رکشے میں نہیں آ سکتے۔ اب ان چاروں کو غصہ آنے لگا تھا۔ بس والے نے بھی یہی بات کی، کیا ہو گیا ہے سب کو، ہم 4 ہی ہیں، 4۔ رکشے والا بولا، یہ جو عورتیں آپ کے پیچھے کھڑی ہیں، یہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ چاروں بہت تھک چکے تھے۔ رکشے والے کی بات کو سنی انسنی کر کے رکشے میں بیٹھ گئے۔ ایک بولا، چلو بھائی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ رکشے میں چاروں مرد بھی سوار ہو گئے اور وہ 4 عورتیں بھی۔ رکشے والا نیک اور صاحب نظر انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب رکشہ چلنے لگا۔ جب ایک آدمی کا گھر آیا تو رکشے والا بولا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا اور اونچی آواز میں سلام کرنا۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کرتے ہو یا نہیں۔ وہ آدمی پہلے ہی جلدی میں تھا، اس لیے نہ تو بسم اللہ پڑھی اور نہ ہی سلام کیا، سیدھا اندر چلا گیا۔ ان 4 عورتوں میں سے بھی ایک عورت اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اب دوسرے آدمی کا گھر بھی آ چکا تھا۔ اسی طرح دوسرے کو بھی کہا کہ بسم اللہ پڑھ لینا اور اونچی آواز میں سلام کرنا۔ وہ بولا، او بھائی، میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں تو کیا دیواروں کو سلام کروں؟ یہ کہہ کر بغیر بسم اللہ پڑھے اور اونچی آواز میں سلام کیے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ان میں سے ایک عورت بھی اندر چلی گئی۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ جب اس کے اترنے کا وقت آیا تو رکشے والے نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ بسم اللہ پڑھ لینا اور اونچی آواز میں سلام کرنا۔ اس نے ایک نظر رکشے والے کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور ایک اور عورت اس کے ساتھ اتری اور اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ رکشے والا بولا، انتہائی افسوس، ان تینوں نے میری بات نہیں مانی۔ اور پھر چوتھے آدمی سے مخاطب ہوا کہ تم اب میری بات مان لینا ورنہ یہ عورت تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر وہ آدمی ڈر گیا اور بولا، کون سی عورت؟ رکشے والا بولا، یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے، یہ عورت۔ یہ بات سن کے تو آدمی اور بھی ڈر گیا اور سارا راستہ خاموش ہی بیٹھا رہا۔ جب اس کا گھر آیا تو رکشے والے نے اس کو پھر یاد کروا دیا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا اور اونچی آواز میں سلام کرنا۔ رکشے والا وہیں کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور سلام کیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس سے ہوا یوں کہ وہ عورت اس گھر میں داخل نہ ہو سکی۔ رکشے والا اس عورت کے پاس گیا اور بولا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ وہ عورت بولی، میں بیماری اور مصیبت ہوں، میرا نام کینسر ہے۔ اس آدمی کے اترنے سے پہلے جتنے بھی اس کے دوست اترے، کس نے تمہاری بات نہیں مانی اور بغیر بسم اللہ پڑھے اور اونچی آواز میں سلام کیے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، جس کے ساتھ میری باقی 3 بہنیں، مصیبتیں، بیماریاں اس کے ساتھ داخل ہو گئیں۔ لیکن اس بندے نے بسم اللہ پڑھ لی اور تمہارے کہنے پہ اونچی آواز میں سلام بھی کر لیا، جس کی وجہ سے میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکی، تو یہ بیماری سے بچ گیا۔ اگر یہ اونچی آواز میں بسم اللہ نہ پڑھتا اور سلام نہ کرتا تو میں اس کے گھر داخل ہو جاتی اور اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتی، اس آدمی کو بیمار کر دیتی، اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی۔ لیکن اس نے بسم اللہ پڑھ لی اور اونچی آواز میں سلام کیا، اسی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہو سکی۔ رکشے والے نے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی؟ تو وہ بیماری بولی، اب میں کسی اور شخص کا انتظار کروں گی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں
बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें और ऊंची आवाज में सलाम किया करें, चाहे घर खाली ही क्यों ना हो। इससे बीमारियां, मुसीबतें और बलाएं घर से दूर रहती हैं।